السلام علیکم۔ لیول 7 یہ ہمارا 4تھ لیکچر ہے اور یہ ہمارا سفینہ اردو سے ہے۔ آپ سب کے پاس سفینہ اردو جو ہے گھر میں موجود ہے، یہ آپ کو بکس پیک میں ملی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اس کا پیج نمبر 135۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ تو میری پسندیدہ شخصیت، اس میں میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر یہ آسان لگتا ہے آپ اس کو کر لیں، اس کے علاوہ آپ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے بہت کچھ جانتے بھی ہیں، تو اس لیے آپ وہ ٹاپک جو ہے اس کا انتخاب کریں کہ جن کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ والا ٹاپک جو ہے اس کو چنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید بھی اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ 12 ربیع الاول کی فجر وہ صبح سعادت تھی جب سرزمین مکہ کے ایک معتبر قبیلہ بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے آفتاب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ قریش کے معزز قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ بی بی آمنہ بڑی پاک دامن، پرہیزگار اور نیک خاتون تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب غار ہیرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل عرب یعنی کہ تمام عرب کے لوگ صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صفائی پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مکہ کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے قریش نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیفیں دینا شروع کر دیں۔ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی بدولت مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس حد تک جا پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں بھی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کچھ عرصہ بعد مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تمام جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع میں لڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں جن کو غزوات بھی کہا جاتا ہے، ان تمام میں اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت کی تھی ان کو غزوات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے نیو انفارمیشن ہے۔ اس وقت تک کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے تھے۔ مدینہ منورہ امن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی بدولت خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا گیا، کسی سے بدلہ نہ لیا گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حمیدہ سے لوگوں کو اپنا شیدائی بنا لیا اور بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی مکہ امن کا شہر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں میں بھی اپنے صحابہ کو اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ دین اسلام کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت سادہ اور پاکیزہ ہے، جس میں تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ملے، خاص طور پر عورتوں، کنیزوں اور غلاموں کو پہلی مرتبہ اعلیٰ مقام دیا گیا۔ والدین، اساتذہ، پڑوسیوں، بڑوں چھوٹوں سب کو حقوق فرائض عطا کیے۔ مساوات اور برابری کی تعلیم تاریخ میں پہلی مرتبہ معاشرے کو ملی، جو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنایت پسند تھے۔ آخری حجۃ الوداع کے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے تشریف آوری کا ذکر کر دیا تھا، لہٰذا حج کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ 13 دن بیمار میں مبتلا رہ کر 12 ربیع الاول 11 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظمت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور رحم دل تھے۔ دوست دشمن سب کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کسی کو دکھ میں دے کر اس کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے۔ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرماتے تھے۔ بیماروں کی خبر گیری فرماتے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، حلیم، ہمدرد اور شفقت کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خاص محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ بچوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ خاص طور پر یتیم بچوں سے انتہائی پیار کرتے تھے۔ ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں پہلے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے نیک سیرت، شریف، صاف ستھرے اور سچ بولتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے۔ جانوروں کو چارہ ڈالتے، بازار سے سودا خریدتے، جوتے خود مرمت کرتے، کپڑوں کو پیوند لگاتے، امیر غریب سب کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بھی حسن سلوک کا درس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سب ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ غذا اور سادہ لباس بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ قائد اعظم کا مضمون ہے، آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں کیونکہ میری پسندیدہ شخصیت ہے، تو اس میں کوئی سی بھی شخصیت آ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے علامہ اقبال کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ زیادہ اچھا جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا تھا، کیونکہ آپ لوگ بہت سی چیزیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی ان تینوں میں سے لکھیں گے وہ پسندیدہ شخصیت میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی مضمون ہے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں، اساتذہ کا ہے یا کوئی بھی ہے، اچھا ہو، لیکن کیونکہ یہ لیول 7 ہے، اکارڈنگ ٹو لیول 7 ہو اور کافی جو ہے وہ تھوڑا سا میچور ہو، بڑا ہو، اور اس میں اشعار اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اشعار بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔